پہلے دن صرف ایک جمرے پہ 7 مارنی ہے، دوسرے دن 3 پر 7 اور پھر تیسرے دن بھی تینوں پر، اور مغرب سے پہلے پہلے آپ نے وہاں سے نکل جانا ہے، آپ کا حج ہو گیا۔ یہ 5 دن آپ کا حج۔ اب آپ پر صرف طواف وداع، جو حاجی جب مکہ سے واپس آنے کے لیے تو طواف وداع وہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ یہ ہیں ٹوٹل حج کے ارکان، مناسک حج، ارکان حج، حج کی عبادات، یہ میں نے مختصراً آپ کو بتا دی۔ ابھی تک آپ بنے رہے دیوانے، آپ نے بغیر صلا لباس پہنا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، وہاں پہنچے 4 دیواری کے گرد آپ پھیرے لگا رہے تھے، پھر آپ لپٹ رہے تھے، دیواروں سے لپٹ رہے تھے، غلاف سے لپٹ رہے تھے، آپ نے ملتزم سے لپٹ کر دعائیں کی، پھر آپ نے مقام ابراہیم پر نماز پڑھی، دعائیں کی، ملتزم سے لپٹے، دعائیں کی، اس پہاڑی سے اس تک، اس پہاڑی سے اس تک آپ دوڑ لگا رہے، کوئی دیکھے تو کہیں عجیب دیوانہ ہے۔ پھر آپ نے جناب اب حج کر لیا ہے، اب آپ اندر باہر سے اجلے ہو گئے ہیں، اب آپ تیاری کریں اس بارگاہ کی حاضری کی جہاں دیوانگی نہیں چلتی، جہاں سانس بھی ادب سے لینا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مکہ مکرمہ میں نہیں بنایا تاکہ کوئی اس کو کعبے کے طفیل میں نہ بنا دے، نہیں، اس کے لیے نیت کر کے سفر کر کے جاؤ۔ اب وہاں جانا ہے جہاں رحمت کا خزینہ ہے، جس شہر کا نام نبی کا مدینہ ہے۔ کعبے کی چھت، کعبۃ اللہ پہ 4 دیواری پہ چھت ہے، چھت کو سقف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عربی کا لفظ یاد کر لیں، سقف، انگلش والے روف کہتے ہیں، روف۔ اس پر کبھی بارش ہو، پانی آئے نا، تو وہاں سے انہوں نے ایک پرنالہ، ڈرین کہتے ہیں نا، جس سے پانی نیچے گرتا ہے، آپ کے ہاں بھی چھتوں پہ بنتے ہیں، آگے نالے بنا دیتے ہیں تاکہ چھت پہ پانی نہ رکے، نیچے گر جائے۔ پرنالے کو عربی میں میزاب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مگر کعبے کی چھت پر جو پرنالہ ہے اس کا نام ہے میزاب رحمت۔ کیا نام ہے؟ سونے کا پترا چڑھا ہوا ہے اس پہ، بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ جب کبھی بارش ہوتی ہے مکہ میں، اس سے پانی گرتا ہے، سب لوگ تڑپتے ہیں کسی طرح یہ پانی ہم پر گرے، لوگ اس کو لینے کے لیے۔ وہ جو پرنالہ ہے اس کا منہ مدینے کی طرف ہے، اس کا منہ اونچی، اور وہ تھوڑا سا جھکا ہوا ہے۔ پرنالہ ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے نا، تاکہ نیچے کی طرف اگر سیدھا ہو تو پانی کیسے آئے گا۔ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، یہ اس پرنالے کو دیکھ کے شعر سمجھ میں آتا ہے۔ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اس میزاب کو دیکھ کے یہ شعر سمجھ میں آتا ہے کہ کیا مراد۔ تو اس کا منہ کس طرف ہے؟ نام کیا ہے؟ میزاب رحمت، رحمت کا پرنالہ۔ یہ ہے جامع مسجد گلزار حبیب۔ باہر سڑک پر بورڈ لگا ہو، لکھا ہو جامع مسجد گلزار حبیب، اور نیچے تیر کا نشان بناؤ، تو وہ نشان مسجد ہے یا بتا رہا ہے کہ اس طرف مسجد ہے؟ وہ بتا رہا ہے کہ مسجد، اس کا نام کیا ہے بات سمجھنے کے لیے؟ میزاب رحمت۔ تو یہ نشان ہے کہ میں رحمت کا نشان ہوں، رحمت ادھر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ، میزاب رحمت کا، مدینے کی طرف اس کا منہ ہے۔ کعبے کا منہ بھی مدینے کی طرف ہے۔ حتیم ہے نا، حتیم کا منہ کس طرف ہے؟ مدینے کی طرف۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت جھوم کے کہتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ
دیکھو آجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ آجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. سارے حاجی کچھ لوگ پہلے مدینہ جاتے ہیں, کچھ حج کر کے مدینہ جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے مدینہ جانا چاہیے, کچھ کہتے ہیں پہلے عمرہ حج کر لو پھر مدینہ جانا چاہیے. دونوں ٹھیک ہے, کسی کو منع نہیں کرتے. جو یہ کہتے ہیں پہلے مکہ جانا چاہیے وہ کہتے ہیں پہلے پاک صاف ہو لو, مدینے جانے کے قابل ہو جاؤ پھر مدینہ جاؤ. جو پہلے مدینہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے گھر میں جانا ہے پہلے سفارش کروا لو, نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ان سے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروا لو پھر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ. تو یہ محبت کے انداز ہیں. مکہ بھی پیارا ہے, مدینہ بھی پیارا ہے. مدینہ منورہ جا رہے ہیں, سارے رستے درود و سلام کی کثرت کی جائے. کثرت سے درود. 300 میل کا فاصلہ ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان. پہلے مہینہ لگ جاتا تھا, لوگ اونٹ گھوڑوں پہ جاتے تھے, پیدل جاتے تھے. اب 25 منٹ 30 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں. اگر آپ کار پہ جائیں تو 3 4 5 گھنٹے, جس طرح کی سواری ہو اس کے حساب سے. انہوں نے وہ طریق الہجرہ, جس راستے پر حضور نے ہجرت کی تھی اس راستے پہ نئی سڑک بنا دی ہے. راستے میں کھانے پینے کا انتظام, ہوٹل بنے ہوئے ہیں, لوگ ٹھہر جاتے ہیں, سہولت ہے, جاتے ہیں. مدینہ منورہ قریب آنے لگے تو درود و سلام کی بھی کثرت کہ میں کس بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. وہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے شام تک رہتا ہے. 70,000 شام کو آتا ہے صبح تک رہتا ہے. جو ایک بار آ جائے پھر اس کی باری قیامت تک نہیں آتی. اور ہم غلاموں کے لیے ہر وقت وہ دربار کھلا ہوا ہے. کتنی بڑی وہ بارگاہ ہے. تو سوچے کوئی کہ کہاں جا رہا, کہاں حاضری ہو رہی ہے. مدینہ منورہ آئے تو درود شریف بھی زبان پر زیادہ ہو جائے. سواری سے اترتے ہی کھڑے ہو کر ادب سے 1 منٹ سلام پیش کریں. اس کے بعد پھر سامان وغیرہ اتار کے جہاں گئے وہاں ٹھہریں, نہائیں دھوئیں, کپڑے عمدہ پہنیں, خوشبو لگائیں. آپ لوگ اکثر شادیوں کے لیے دوسروں کے لیے نئے جوڑے بناتے ہو, تو مدینے کے لیے کیوں نہیں نیا جوڑا بناتے؟ اس سے بڑی حاضری کون سی ہے, اس سے بڑی خوشی کون سی ہے؟ عمدہ لباس پہن کے خوشبو لگا کر ادب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اس بات پر ناز کریں کہ مجھے حضور کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوئی ہے. کوئی معمولی بارگاہ نہیں ہے. اسے یہ کوئی عام دربار نہ سمجھ لینا, یہ ان کی مہربانی ہے جو ہمیں حاضری مل جاتی ہے. ہم وہاں کے لائق اونچی نہیں. اگر سر سے چل کے جانا پڑتا نا تو بھی کم تھا. سر کے بل چل کے جانا پڑتا اس بارگاہ میں, وہ بھی کم تھا. وہ اتنی بڑی بارگاہ مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر ہے. اللہ کسی گھر میں رہتا نہیں ہے, وہ جسم جسمانیات سے مکان مکانیات سے پاک ہے. مدینے میں تو خود حضور موجود ہے, اپنے جسم اقدس کے ساتھ موجود ہے, خود تشریف فرما ہے. اسی لیے تمام سب مانتے ہیں زمین کا وہ ٹکڑا جو نبی کے جسم سے لگا ہوا ہے وہ عرش معلی سے افضل ہے.
اس میں کوئی یہ نہیں ہے مسئلہ کہ یہ صرف بریلوی کہتے ہیں، دوسرے بھی یہی کہتے ہیں، وہ ٹکڑا عرش معلیٰ سے افضل ہے، کیونکہ وہ نبی کے جسم سے لگا ہوا۔ عرش پر خدا بیٹھتا نہیں ہے، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، یہاں تو حضور موجود ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اپنی جسمانی دنیاوی حقیقی حیات کے ساتھ۔ آؤ اب ایک حدیث سناؤں، سنیں گے؟ محبت والے دل کے کانوں سے سنیں، باقی سر کے کانوں سے تو سبھی سنیں گے، محبت والے دل کے کانوں سے سنیں اور اس حدیث کو انعام سمجھیں۔ ساری حدیثیں انعام ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زارنی، اور دوسری حدیث میں من زارا قبری، دونوں الفاظ ہیں، من زارنی جس نے مجھے دیکھا، من زارا قبری جس نے میری قبر کو دیکھا، بعد وفاتی میری وفات کے بعد، فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي، جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کو دیکھا اس نے میری زندگی میں مجھے دیکھا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو یوں نہیں کہا کرو کہ زیارت قبر کو جا رہے ہیں، کہا کرو زیارت رسول کو جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کو دیکھا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ یہ محبت والوں کی باتیں ہیں، وہ مدینے سے پیار کرتے ہیں۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، شب و روز خاک مزار مدینہ۔ اور محبت والا مدینے کے لیے کیا کہتا ہے؟ مبارک رہے عندلیب تمہیں گل، عندلیب عربی میں بلبل کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ پرندہ ہے نا۔ اس بلبل کو کس سے پیار ہے؟ گلاب کے پھول سے۔ کس سے؟ گل پھول کو کہتے ہیں، تو بلبل کو پیار ہے پھول سے۔ مبارک رہے عندلیب تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدی۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سنا نہیں، دیکھا۔ مدینہ منورہ میں اب تو لوگوں کا وہ حال نہیں، پہلے جو تھا، کبھی کسی کو مدینہ منورہ میں کانٹا چبھ جاتا تھا اس کو لوگ مبارکباد دیتے تھے، مبارک ہو تجھے کانٹا چبھا ہے یہاں پہ، یعنی وہ اس بات کو خوشی سمجھتا تھا کہ مجھے یہاں پر کوئی چیز لگی ہے، وہ راحت اس کو پاتا تھا۔ پہلے بھی آپ کو سنایا، اب تو مشینیں آ گئی ہیں نا، الیکٹرانک کام زیادہ ہو گیا، پہلے ہاتھ سے جھاڑو دیتے تھے، لمبے لمبے ڈنڈے لگے ہوتے تھے، آگے جھاڑو، پرانی ابھی بھی اس کی فوٹو نظر آتی ہے، مل جاتی ہیں وہ اب بھی۔
تو عشاء کے بعد مسجد نبوی بند کرتے تھے 2-3 گھنٹے کے لیے تاکہ صفائی کریں. صبح سے لوگ آئے ہوئے ہیں, دوبارہ لوگوں نے آنا ہے, صفائی ہوتی تھی. تو اس زمانے میں سہولت تھی, اب تو ان کی وردیاں بنا دی ہیں اور ان پہ نگران مقرر ہیں. تو اس زمانے میں پہلے سہولت تھی. اللہ کا شکر ہے کئی مرتبہ جھاڑو دینے کی سعادت حاصل ہوئی. تو جب ہم وہ ڈنڈا چلاتے تھے نا تو ہاتھوں میں چھالے پڑتے تھے. عادت نہیں ہوتی نا آپ کو یہاں پر روز کرنے کی. تو جب وہ ڈنڈا رگڑ کھاتا ہے آپ کے ہاتھ سے تو چھالے بنتے تھے. تو جو چھالے بنتے تھے نا بعد میں دکھاتے تھے, دیکھ اتنے چھالے, تو لوگ چومتے تھے, مبارکباد دیتے تھے کہ یہ کس وجہ سے چھالے پڑے. تو جب وہ جھاڑو ختم ہو جاتی تھی تو ہم جھاڑو کندھے پہ رکھ کے یوں نکلتے تھے جیسے پتہ نہیں ہم کتنے بڑے بادشاہ. اتنی بڑی عزت کی بات تھی یہ مدینہ منورہ کی. تو خار کہتے ہیں کانٹے کو. تو بلبلوں کو پھول سے پیار ہے, محبت والوں کو مدینے کے کانٹے بھی پیارے ہیں. یہ مولانا حسن رضا خان کا کلام ہے جو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی, آخری شعر انہوں نے بڑا پیارا لکھا. سارے ہی اچھے ہیں. وہ ایک تمنا ہے, ایک آرزو ہے, ایک التجا ہے. کیا کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ میں جب مروں گا تو میں بھی مٹی سے بنا ہوں, میں بھی مٹی سے بنا ہوں, اور مدینہ منورہ کی مٹی تو سب سے اچھی ہے. تو جب میں مر جاؤں تو یا اللہ میری یہ مٹی مدینہ کی مٹی سے مل جائے. وہ ایک آرزو کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ میرے جسم کی مٹی کو مٹی بنا کر مدینے کے غبار میں ملا دے تاکہ میری یہ مٹی بھی کامیاب ہو جائے. انہوں نے یہ دعا کی. تو اب آپ اندازہ کریں محبت والے اس مدینے کی مٹی سے کتنا پیار کرتے. امام نووی, نوا شہر کا نام ہے, اس کی وجہ سے ان کو نواوی کہتے ہیں. مسلم شریف کی شرح نکلنے والے بہت بڑے امام گزرے صدیوں پہلے. وہ کہتے ہیں مدینے کے در و دیوار کو بھی چوما کرو, مدینے کی مٹی سے بھی پیار کرو, کیونکہ یہ وہ مٹی ہے جس نے آقا کے قدم چومے ہیں. سوچیں. اعلیٰ حضرت کے بھائی کا وہ شعر بھی آپ کو سنا دوں, چونکہ ترجمہ سنایا ہے, شعر بھی سن لیں. میری خاک یا رب نہ برباد جائے, میری خاک یا رب نہ برباد جائے, پسے مرگ کر دے غبار مدینہ, پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. مدینہ 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 ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. میرے نبی کا شہر. فرمایا یہاں کی مٹی برس اور جزام کے لیے بھی شفا ہے. جزام جو بیماری ہے اس کے لیے شفا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے, سفر پر جاتے ہوئے حضور وہ کپڑا باندھ لیتے تھے جس کو آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں, ڈھاٹا باندھنا, یعنی سر سے لے کر تاکہ کانوں میں بھی مٹی نہ جائے اور ہوا سے داڑھی زیادہ نہ اڑے. جب مدینہ قریب آتا حضور کھول دیتے, فرماتے یہ ہوا اور یہ خاک بھی مبارک ہے. تو نبی پاک کے شہر کی وہ ہوا, وہ غبار, کتنی بڑی بات کہ ہمیں زندگی میں وہاں جانے کی سعادت مل جائے. اب حج ہوا ہے تو کس کے صدقے ہوا ہے؟ اونچی. اگر حضور نہ ہوتے تو کعبہ ہوتا, حج ہوتا, مکہ ہوتا نہیں. تو اب یہ جتنی برکتیں ہیں سب نبی کا صدقہ ہے, نبی کا. اعلیٰ حضرت سفر پر نکلے, کسی نے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟
تو فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ کعبے کا ہم نے نام بھی نہیں لیا، کیا کہا؟ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، نیت کدھر کی ہے، تو کہتے ہیں ہم نے کعبے کا نام نہیں لیا، طیبہ کہا۔ چونکہ عالم ہے، امام ہے، دلیل پیش کرتے ہیں کہ میں نے کعبے کا نام کیوں نہیں لیا، طیبہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا۔ خلیل لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، بنا ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، کعبہ اور منا جگہوں کے نام۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کیا حضرت ابراہیم ہوتے، حضرت اسماعیل ہوتے، کعبے کی بنیاد ہوتی، منا ہوتا؟ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ محبوب، اگر تمہیں نہ بناتا میں کچھ بھی، تو سب انہی کی برکت سے ہیں۔ تو اب کیا ہوا جب طیبہ کہا اور طیبہ آئے، سب کچھ نبی کی برکت ہے، تو یہاں آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے، ورنہ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ ان کی برکت سے حج بھی ہو گئے، ورنہ اصلی حاضری تو اسی در کی ہے۔ یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہو۔ سوچیں، بیان تو